بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، قابل احترام جناب ڈاکٹر احسن زمان، برادران محترم، خواہران مکرم، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ سیرت پاک کے انتہائی مقدس اور متبرک علم پر کچھ گزارشات ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ ان گزارشات میں سیرت النبی پر نہیں بلکہ علم سیرت النبی پر گزارشات کا پروگرام ہے۔ علم سیرت کیسے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں محسوس کی گئی، پھر ابتدائی طور پر اس کی تدوین کن خطوط پر ہوئی، کن حضرات نے اس میں حصہ لیا، کن کن مناہج اور اسالیب سے کام لے کر سیرت نگاروں نے سیرت کا یہ سارا ذخیرہ تیار کیا، ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا پروگرام ہے۔ درمیان میں دو موضوعات ریاست مدینہ منورہ پر بھی ہیں۔ ریاست مدینہ منورہ پر گفتگو کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ ریاست مدینہ کا آغاز ہی دراصل اسلامی تہذیب کا، اسلامی تمدن کا اور امت مسلمہ کا آغاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے جو نقطہ انتخاب کیا وہ کوئی اور واقعہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے دست مبارک سے اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ اس ریاست کے بنیادی خصائص کیا تھے، یہ ریاست کن خطوط پر قائم ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس ریاست نے بنیادی طور پر کن ذمہ داریوں کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیا، اس موضوع پر دو الگ الگ گفتگوؤں میں گزارشات پیش کی جائیں گی۔ آخر میں بر صغیر میں علم سیرت، دور جدید و علم سیرت اور علم سیرت کا آئندہ مطالعہ یا مستقبل کی جہتوں کے بارے میں بعض گزارشات پیش کرنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ مضامین کی یہ تقسیم صرف سہولت کی خاطر ہے، اس میں تکرار ناگزیر ہے۔ بہت سے عظیم سیرت نگار ایسے ہیں جن کا تذکرہ ابتدائی گفتگو میں بھی آئے گا، جن کا تذکرہ نامور سیرت نگاروں میں بھی شامل ہوگا، جن کے تذکرے کے بغیر منہج اور اسلوب کی بات بھی مکمل نہیں ہوگی، جن کا تذکرہ بار بار ریاست مدینہ کی تشکیل اور تاسیس میں بھی آئے گا۔ اس لیے کسی حد تک تکرار اس سلسلہ گفتگو میں ناگزیر ہے۔ جب ہم مطالعہ سیرت کی ضرورت اور اہمیت پر بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو مختلف ضرورتیں یا دو مختلف اہمیتیں ہیں۔ ضرورت اور اہمیت کی ایک سطح مسلمانوں کے لیے ہے، ضرورت و اہمیت کی ایک اور سطح غیر مسلموں کے لیے ہے۔ مسلمان کیوں سیرت النبی کا مطالعہ کرے، اس کے اسباب اور محرکات اور ہیں۔ غیر مسلم سیرت النبی کا مطالعہ کیوں کرے، اس کے لیے ظاہر ہے دوسرے اسباب اور محرکات ہیں۔ پھر مسلمانوں میں سیرت النبی کے مطالعے کی اہمیت کی الگ الگ سطحیں ہیں۔ عامت الناس کی سطح اور ہے، تعلیم یافتہ حضرات کی سطح اور ہے، متخصصین کی سطح اور ہے۔ پھر جب ہم اہمیت کی بات کرتے ہیں، دور جدید میں سیرت کی اہمیت کے مختلف پہلو اور جہتیں ہیں۔ سیرت کے مطالعے کی تہذیبی اہمیت بھی ہے، سیرت کے مطالعے کی بین الاقوامی اہمیت بھی ہے، سیرت کے مطالعے کی علمی اور تاریخی اہمیت بھی ہے، جس کی وجہ سے دور جدید کو، چاہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہو یا غیر مسلم پر مشتمل ہو، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیرت ایک لامتناہی اور متلاطم سمندر ہے۔ علم سیرت محض ایک شخصیت کی سوانح عمری نہیں ہے بلکہ یہ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک قوم، ایک ملت
اور ایک الہی پیغام کی تفصیل، اس کے آغاز و ارتقاء کی انتہائی دلچسپ داستان ہے۔ سیرت ایک ایسا دریائے متلاطم ہے جس کے در ناسفتہ لامتناہی ہے۔ کسی مغربی مستشرق نے، دوست نہیں دشمن نے، یہ اعتراف کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نگاروں کا سلسلہ لامتناہی ہے، لیکن اس میں جگہ پانا باعث عزت اور باعث شرف ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک طویل حدیث ہے جس کو سیدنا علی بن ابی طالب نے روایت کیا ہے، محدث طبرانی نے اس کی تخریج کی ہے۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے 10-12 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان میں ایک وصف یہ بھی ہے، لا تنقضی عجائبہ، قرآن مجید کے عجائب و غرائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید سے ہمیشہ نئے نئے معنی اور مطالب نکلتے چلے جائیں گے، اور ہر آنے والا دن قرآن پاک کے حقائق اور معارف کی ایک نئی دنیا لے کر آئے گا۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عالم قرآنی ہر دور میں اپنے آپ کو بے نقاب کرتا ہے، اور نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے بطن میں کتنے عالم قرآنی پنہاں ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کتنے مناظر اور کتنے مشاہد انسانوں کے سامنے آئیں گے۔ ابھی ہمارے عزیز دوست نے علامہ اقبال کی جو نعت پڑھی، اس میں علامہ نے بہت لطیف بات ارشاد فرمائی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، تیرا وجود الکتاب وہی بات ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تفصیل آپ بتا سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ جی پڑھا ہے۔ کان خلقہ القرآن، جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید اگر قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود گرامی قرآن ناطق ہے۔ اگر قرآن صامت کے عجائب و غرائب لامتناہی ہیں، تو قرآن ناطق کے عجائب و غرائب کیسے متناہی ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی لامتناہی ہی ہیں اور لامتناہی ہوں گے، جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ سیرت نگاروں کا ایک سیلاب کہہ سکتے ہیں، سیرت نگاروں کا ایک سلسلہ ہے جو بغیر کسی تسلسل کے چلا آ رہا ہے، اور ہر سیرت نگار کی تحقیق کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ابھی تو کام کا آغاز ہے، ابھی تو ایک نئی دنیا موجود ہے جس کو سر کرنا ہے، ابھی تو ایک نیا ہفت خواں سامنے آیا ہے جس کو عبور کرنا ہے۔ یہ خود اپنی جگہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے۔ گما مبر کہ بپایاں رسید کار مغاں، گما مبر کہ بپایاں رسید کار مغاں، ہزار باد ناسفتہ در رگ طاقست۔ یہ احساس ہر اس سیرت نگار یا طالب علم سیرت کو ہوتا ہے جو کسی پہلو سے سنجیدہ تحقیق کی خاطر ذخائر سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ سیرت کے لغوی معنی تو طریقہ کار یا چلنے کی رفتار کے ہیں۔ عربی زبان میں فعل کے وزن پر جو مصدر آتا ہے، اس کے معنی کسی کام کا طریقہ یا کسی کام کو اختیار کرنے کا اسلوب۔ سیرت کے لفظی معنی تو چلنے کے طریقے کے ہیں، لیکن عربی زبان میں سیرت کا معنی کسی کا لائف سٹائل یا زندگی کا طریقہ کار یا زندگی گزارنے کا اسلوب، اس کو عربی زبان میں سیرت کہتے ہیں۔ آج دنیا کی تمام مسلم زبانوں میں، بلکہ بیشتر غیر مسلم زبانوں میں بھی سیرت کا لفظ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی اور مغربی زبانوں کی ڈکشنریز میں یہ لفظ شامل ہو گیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں آغاز میں سیرت کا لفظ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے شروع میں استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں ہوا ہے۔ اس کی تفصیل
اور آغاز کے بارے میں کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ متقدمین کے یہاں سیرت کا مفہوم اور ہے، متاخرین کے یہاں سیرت کا مفہوم اور ہے، غیر مسلم مفسرین کے یہاں سیرت کا مفہوم کچھ اور بیان کیا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں، اسلامی علوم و فنون کی اصطلاح میں سیرت کا لفظ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے لیے استعمال کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاملہ کرنے میں اور جنگوں میں یا صلح اور معاہدات کے معاملے میں استعمال فرمایا۔ قدیم مفسرین نے، فقہاء اور محدثین نے اور سیرت نگاروں نے سیرت کے لفظ کو اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے مشہور عالم اور محقق اور قاموس نگار قاضی محمد اعلیٰ تھانوی نے اپنی مشہور کتاب کشاف اصطلاحات الفنون میں سیرت کی لغوی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، ثم غلبت فی الشرع علی طریقۃ المسلمین، شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ کا زیادہ استعمال مسلمانوں کے اس طریقہ کار پر ہوتا ہے جو وہ کفار، غیر مسلم، مسلمان باغی، مرتدین، اہل ذمہ اور دوسروں سے معاملہ اور طریقہ کار کے بارے میں اختیار کرتے ہوں۔ یہ ایک پہلو سے تاریخ اسلام کا مضمون ہے، دوسرے پہلو سے اسلامی قانون اور فقہ کا مضمون ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا دوسری اقوام سے واسطہ پیش آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے بڑے علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے، بہت سی اقوام اسلام میں داخل ہوئیں، بہت سی دوسری اقوام کے ساتھ جنگ اور صلح کے معاہدات کرنے پڑے، تو مسلمانوں کو قدم قدم پر اس کی ضرورت پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، تفصیلی قوانین اور احکام و ہدایات ان کے سامنے ہوں۔ یہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات سے حاصل ہو سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مختلف دشمنوں کے خلاف فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدات بھی کیے، غیر مسلموں سے بھی معاہدات کیے، غیر مسلموں میں مشرکین، یہودی اور عیسائیوں سے بھی معاہدے ہوئے، نو مسلموں کو بھی مراعات دی گئیں، ان کے لیے منشور اور چارٹرز جاری کیے گئے۔ ان سب چیزوں کی بنیاد پر فقہاء اسلام نے ایک نئے قانون اور نظام کی تشکیل کی جس کے لیے سیرت اور سیر کی اصطلاح استعمال کی گئی، جو انسانی تاریخ میں پہلا بین الاقوامی قانون ہے۔ مغربی دنیا آج ہیوگو گروشیس کو بین الاقوامی قانون کا بابا آدم کہتی ہے، لیکن ہیوگو گروشیس سے کم و بیش 1000 سال پہلے فقہاء اسلام نے ان قوانین کی تدوین اور ترتیب کا کام شروع کر دیا تھا، اور ہیوگو گروشیس کی پیدائش سے 860 سال پہلے 860 امام محمد بن حسن شیبانی 3 کتابیں بین الاقوامی قانون پر لکھ چکے تھے، جو تینوں آج موجود ہیں، اور ایک کا انگریزی اور دوسرے کا فرانسیسی اور ترکی ترجمہ بھی موجود ہے۔ یہ ساری کتابیں جو ان بہت سی کتابوں میں سے ہیں جو فقہاء اسلام نے دوسری تیسری صدیوں اور بعد میں لکھی، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی بنیاد پر ایک نیا قانون دنیا کو دیا گیا، اس قانون کی تدوین اور ترتیب کی گئی، اس پر کتابیں لکھی گئیں، اور وہ کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور حیات مبارکہ کے بارے میں یہ معلومات جمع ہوتی گئیں، اس کی تدوین کا کام بھی ہوتا گیا۔ تدوین کی تاریخ پر تفصیلی گفتگو کل ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے 2 حصے یا 2 پہلو نمایاں ہوتے گئے۔ ایک حصہ وہ تھا جس کی اہمیت تاریخی زیادہ تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مختلف واقعات کو ترتیب سے جمع کیا گیا تھا۔ یہ حصہ مغازی کے نام سے مشہور ہوا، اور وہ حصہ جس میں قانون کا پہلو نمایاں تھا، جس میں فقہی رہنمائی اور ہدایات زیادہ نمایاں تھیں، وہ سیر کے نام سے متعارف ہوا، سیرت یا سیر کے نام سے،
اور اس کو الگ کتابوں اور مجموعوں کی شکل میں فقہاء اسلام نے مرتب کیا۔ چنانچہ پہلی صدی کی کتابوں میں سیرت اور سیر کا لفظ ان دونوں مفہوموں میں ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیرت میں وہ ساری چیزیں شامل ہوتی گئیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے براہ راست تعلق تھا۔ براہ راست تعلق سے سیرت نگاروں نے کیا سمجھا اس کی طرف بھی میں بھی اشارہ کرتا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے فن سیرت کی ایک ایسی تعریف جو ایک ایسے شخص نے کی جو اپنے زمانے میں پورے بر صغیر کا صف اول کا عالم، مفسر، محدث، فقیہ اور محقق تھا، اور بر صغیر سے مراد برما، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، نیپال اور چھوٹے چھوٹے کئی اور ملک، اور فن سیرت بھی مکمل طور پر ترقی پا کر اپنے کمال کو پہنچ چکا تھا۔ میری مراد بر صغیر کے مشہور عالم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ہے۔ آپ نے فرمایا اجالہ نافعہ ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے علم حدیث اور علوم سیرت کی کوئی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کتاب میں شاہ عبدالعزیز نے سیرت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنچ متعلق بوجود پیغمبر ماں صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و آل عظام است و از ابتدائے تولد آ جناب تا غایت وفات آرا سیرت گوئند، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے جو کچھ بھی متعلق ہے، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت اور آل عظام سے جو کچھ چیز تعلق رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے تک، اس سب کی تفصیل کو اسلامی علوم و فنون کی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں۔ سیرت گویا رویہ اور طریقہ کار، قرآن مجید پر عمل کرنے کا طریقہ کار۔ اگر قرآن صامت اللہ کی کتاب ہے اور انسانوں کے عمل کرنے کے لیے ہے تو اس پر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار بھی اللہ کی طرف سے سامنے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے محض نظری ہدایت پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اپنی رحمت کاملہ اور فضل عمیم سے ایک عملی نمونہ بھی بھیجا جس کو سیرت کے نام سے آج ہم یاد کرتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ کار اور قرآن مجسم کا رویہ۔ جو قرآن نے کہا حضور نے کیا، جو حضور نے کیا وہ قرآن نے کہا، ان دونوں میں گہری نسبت پائی جاتی ہے۔ بلکہ جو حضور نے چاہا وہ قرآن نے کہا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، حضور کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے دادا ابراہیم اور اسماعیل کا بنایا ہوا بیت اللہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار پا جائے، تو قرآن پاک نے اس خواہش کو بھی ریکارڈ کر دیا۔ اس کے بغیر بھی یہ بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ قرآن پاک میں وضاحت کیا جانا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے مبارک کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے تھے، گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواہش کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا تقاضا تھا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ خالص قانونی ضروریات کی خاطر فقہاء اسلام نے بالخصوص اور محدثین نے بالعموم مغازی کی تفصیلات جمع کی، اور ان تمام غزوات اور حضور کی مہمات میں جو چیزیں قانونی اہمیت رکھنے والی تھیں ان کو الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا۔ چنانچہ ابتدائی دور کی کتابیں جیسے عروہ ابن زبیر کی تحریریں ہیں یا موسیٰ ابن عقبہ کی تحریریں ہیں، یہ مغازی بھی کہلائیں اور سیر بھی کہلائیں۔ کسی نے ان کتابوں کو مغازی کے نام سے یاد کیا، کسی نے ان کو سیر کے نام سے یاد کیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سیرت اور مغازی کی کتابیں الگ الگ ہوتی گئیں۔ مغازی کا انداز تاریخی انداز قرار پایا اور سیر کا انداز قانونی انداز قرار پایا۔ پھر مغازی میں اور تفصیلات شامل ہوتی گئیں اور اس کا نام کہیں علم سیرت و مغازی رکھا گیا، کہیں علم مغازی و سیر رکھا گیا، بالآخر اس کا نام علم سیرت قرار پایا اور مغازی اس کا ایک شعبہ بن گیا۔
آج علم سیرت ایک ایسا وسیع اور جامع علم ہے جس کے بہت سے شعبے اور بہت سے حصے ہیں. ان میں سے ایک حصہ مغازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور مہمات بھی ہیں. غزوہ کے لفظ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ مہمات ہیں جس میں کوئی عسکری یا حربی مقصد پیش نظر تھا، بلکہ اصطلاحاً غزوہ سے مراد ہر وہ مہم ہے جو مدینے سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اختیار کی گئی ہو. چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنگ کی نیت سے باہر تشریف لے گئے ہوں یا کسی اور نیت سے تشریف لے گئے، ان سب کے لیے عمومی طور پر غزوہ یا مغازی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پر شروع میں ہجرت کے ابتدائی مہینوں میں بہت سی مہمات ایسی ہوئیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جنگ نہیں تھا، بلکہ مختلف قبائل سے دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا، مختلف قبائل سے مختلف نوعیت کے معاہدات کرنا اور ایک خیر سگالی کے وفود ان کے پاس لے جانا تھا. لیکن محدثین اور سیرت نگاروں نے ان مہمات کو بھی غزوہ کے لفظ سے یاد کیا ہے. اس میں سفارتی اور غیر عسکری مہمات بھی شامل ہیں. مثال کے طور پر غزوہ ابوا کا ذکر ملتا ہے جو بدر سے پہلے کی ایک مہم ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی جنگ کرنا نہیں تھا، لیکن بنی زمرہ ایک قبیلہ جس کی اہمیت پر انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے اظہار خیال ہوگا، بنی زمرہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا، ان سے خیر سگالی کے تعلقات قائم کرنا اور ماضی کے ان تعلقات کا احیاء پیش نظر تھا جو اسلام سے پہلے سے جو ہجرت سے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی زمرہ کے درمیان موجود تھے. بنی زمرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہجرت سے پہلے سے تعلقات تھے. ان تعلقات کا احیاء اور مزید پختہ بنانا مقصود تھا. انہی دنوں میں ایک غزوہ ذو العشیرہ کا تذکرہ ملتا ہے جس کا کوئی حربی یا عسکری مقصد نہیں تھا، بلکہ قبیلہ بنو مدلج جو عرب میں کھوجیوں کا قبیلہ تھا اس سے تعلقات قائم کرنا مقصود تھا. ہجرت کے واقعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سراقہ جو اس قبیلے کا سردار تھا، یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے قریب مکہ و مدینہ کے راستے میں آباد تھا، اور اس نے یہ سنا تھا کہ قریش نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا ہے. تو یہ چونکہ کھوجی تھا اس لیے فوراً اس نے پتہ لگا لیا اور یہ پہنچ گیا، لیکن مقصود حاصل نہیں کر سکا. یہ وہ قبیلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقہ سے اچھے تعلقات قائم ہو گئے. سراقہ ہجرت سے پہلے اسلام لے آئے. حضور نے ان کو ایک پروانہ امن بھی لکھ کے دے دیا. بعض روایات میں ہے کہ یہ تحریر سیدنا ابوبکر صدیق کی تھی، بعض روایات میں ہے کہ عامر ابن فہرہ کی تھی. دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک تحریر بھی لکھ کے دے دی گئی، اور یوں بنی مدلج کے سردار سے ایک ذاتی تعلق حضور کا قائم ہو گیا. ظاہر ہے اس قبیلے کے خلاف کوئی عسکری اقدام تو متصور نہیں ہو سکتا. اس قبیلے میں مہم لے جانے کا مقصد دوستی اور بھائی چارے کے تعلق کو فروغ دینا تھا. پھر بنی زمرہ اور بنی مدلج بڑے بڑے قبائل تھے، بڑے اہم قبائل تھے. ان قبائل کے خلاف ملٹری ایکشن کے لیے 50 100 125 آدمیوں کو لے جانا ویسے بھی ناقابل فہم ہے. یہ بات میں نے اس لیے تفصیل سے عرض کی کہ سیرت نگار غزوے کی اصطلاح مہم کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی ایکسپیڈیشن کے لیے اگر وہ براہ راست حضور کی سربراہی کا شرف رکھتی ہو اس کے لیے غزوہ کی اصطلاح استعمال کی گئی، اور اگر کسی اور صحابی کو حضور نے سربراہی سونپی ہو اس کے لیے سریہ کی اصطلاح استعمال کی گئی. مغازی اب علم سیرت کا ایک شعبہ ہے. علم سیرت اب ایک وسیع کینوس رکھتا ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری اسلامی تمدن اور اسلامی تاریخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیغمبرانہ کیریئر کا ایک لینڈسکیپ ہے. اس لینڈسکیپ میں کیا کیا ہے؟ اس میں وہ سب کچھ ہے جس کا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے تعلق ہے. اس میں مغازی کا تذکرہ بھی ہے، اس میں سیرت پاک کے دوران وقوع پانے والے اہم واقعات بھی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طرز عمل اور وہ سنتیں بھی ہیں جن کو سنن زوائد کے نام سے یاد کیا گیا. ان میں ان قبائل کا تذکرہ بھی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رہا. قبیلہ قریش تو سب سے بڑا تھا، پھر اس کی مختلف شاخوں کی شاخیں، ان میں سے
ہر قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا، یا حضور کا اپنا، یا حضور کے والد کا، یا حضور کے دادا کا، یا حضور کی والدہ کا۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ عرب میں جتنے اہم قبائل تھے، جتنے بڑے بڑے قبائل تھے جو عرب کی تاریخ، تمدن اور معاشرت میں کوئی مقام رکھتے تھے، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور ہم اہل پاکستان شاید زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ قدیم معاشروں میں قبائل اور برادری سے تعلق اور نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی کوئی رشتہ داری کسی قبیلے یا برادری میں ہو تو ہر با کردار انسان، ہر با اخلاق اور با اصول انسان اس برادری اور رشتہ داری کے تقاضوں کو نبھانا اپنا اخلاق فریضہ سمجھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، ایک تکوینی مشیت تھی کہ بہت پہلے سے اس کا بندوبست ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے مختلف قبائل سے تعلقات قائم کیے۔ اب ان قبائل کی تفصیل، ان تعلقات کی نشاندہی، ان تعلقات کے اثرات، ان تعلقات کا پس منظر، یہ خود علم سیرت کا ایک نیا میدان ہے جس پر ابھی کام کا آغاز ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تعلق مختلف قبائل سے تھا۔ عرب کے جتنے بڑے بڑے قبائل تھے، مدینہ منورہ اس کے قرب و جوار میں، مکہ مکرمہ اس کے قرب و جوار میں، ان سب قبائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات قائم فرمائے۔ ان تعلقات کا مقصد دعوت اسلام کے کام کو فروغ دینا اور دعوت اسلام کی مہم میں ان تعلقات کے اثرات کو استعمال کرنا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین ام حبیبہ سے نکاح فرمایا، اس کے بعد ابو سفیان نے کسی مہم کی قیادت اسلام کے خلاف نہیں کی۔ کوئی شخص عرب کے معاشرے میں اپنے داماد کے خلاف فوج لے کے نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ مقاصد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ، آل، پھر حضور علیہ السلام نے جس معاشرت اور معیشت کا قیام فرمایا، جو انتظامات اور ادارات حضور نے قائم کیے، جو وثائق اور دستاویزات حضور کے زمانے سے آج تک چلے آ رہے ہیں، جن کو لکھنے والوں نے الگ الگ کتابوں میں مرتب کیا ہے، پھر حضور کے خصائل، شمائل، خصائص اور فضائل، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر سیرت کی ہر بڑی کتاب مشتمل ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ سیرت صرف اسی کا نام ہے، بلکہ علماء کرام نے یہ کوشش کی کہ ہر وہ چیز جس کا چاہے کوئی خاص تعلق براہ راست حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے نہ ہو، لیکن بالواسطہ تعلق بھی ہو، تو اس کو بھی سیرت کے مطالعے کے دائرے میں لایا جائے۔ یہاں تک کہ وہ چیزیں کہ جن کا کوئی اثر حضور کے پیغام کو سمجھنے یا اس پر عمل کرنے میں نہیں پڑتا، اگر وہ معلومات نہ بھی ہوتی تو شاید سیرت میں کوئی کمی نہ ہوتی، لیکن سیرت نگاروں کی ذاتی محبت، ذاتی عقیدت اور غیر معمولی احترام اور غیر معمولی اہتمام نے وہ چیزیں بھی مرتب کرائیں، اور یہ غیر معمولی محبت اور اہتمام صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہم مسلمانوں میں سے ہر ایک اس بات کو جانتا ہے، اور ہر مسلمان کو، گنہگار سے گنہگار مسلمان کو اس کا اندازہ ہے کہ ذات رسالت مآب کے لیے عقیدت اور احترام اور عظمت کے کون سے جذبات و احساسات ہیں جو مسلمان کے دل میں پنہا ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی مسلمان غافل نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے، لیکن چونکہ مغربی مستشرقین اکثر اس سے ناواقف ہیں، انہوں نے کبھی اس کا احساس ہی نہیں کیا۔ بڑا گھسا پیٹا سا مصرع ہے، ایک دوسرے سیاق و سباق میں کسی نے کہا تھا، لیکن ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ ایک مستشرق نے پوری کتاب اس پہ لکھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصور قدیم سیرت نگاروں کے ذہن میں تھا، وہ تو محض ایک فرما روا اور قبائلی لیڈر کا تھا، ایک بڑے ریفارمر کا تھا، لیکن بعد کی نسلوں نے محمد علیہ السلام کو آئیڈیلائز کیا، ان کو ایک آئیڈیلائز کیا اور ایک لیئر ان کی شخصیت پہ بٹھا دیا۔ پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے کہ اصل اس نے کہا، اس نے فرق کیا ہے کہ ریئل محمد، ہسٹوریکل محمد
آئیڈیلائزڈ محمد اور آئیڈلائزڈ محمد. نعوذ باللہ من ذالک. نہ مسلمانوں نے کوئی چیز آئیڈیلائز کی نہ آئیڈلائز کی، یعنی حضور کو دیوتا بنا دیا، آئیڈل بنا دیا، اور پھر اس کی لیئرز اور سطحیں اس نے گنوانے کی کوشش کی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا کوئی اندازہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کسی غیر مسلم کو، جب تک اس کو مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کا حقیقی ادراک اور علم نہ ہو. بعد کے سالوں میں شروع میں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں آئیں، کسی ایک پہلو پر، دوسرے پہلو پر، تیسرے پہلو پر. جوں یہ سارا مواد جمع ہو کے متداول ہوتا گیا، لوگوں کے لیے دستیاب ہوتا گیا، بعد میں آنے والوں کے لیے آسان ہو گیا کہ اس سارے مواد کو یکجا جمع کر لیں. 8ویں 10ویں صدی ہجری تک آتے آتے سیرت کی کتابیں 10 جلدوں میں، 12 جلدوں میں، 15 جلدوں میں لکھی جانے لگیں. ان میں سے بعض کا تذکرہ میں کروں گا انشاءاللہ. اب یہ جو کتابیں 12 جلدوں میں، 15 جلدوں میں لکھی گئیں، جن میں سے مطبوعہ موجود ہیں، اوپر اسی ہال کے اوپر کتب خانے موجود ہیں، ان کتابوں میں وہ تمام چیزیں سیرت نگاروں نے، محدثین نے جمع کی ہیں جن کا مصنف کے نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق تھا. وہ چیزیں جو بھی میں نے بیان کی وہ تو یقیناً سیرت کا مضمون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن قبائل سے تعلقات رہے وہ بھی سیرت کا مضمون ہے. جن اصحاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا وہ بھی سیرت میں شامل ہیں. خدام اور ملازمین اور عمال اور کارندگان حکومت، قاضی، مفتی، یہ تو لازماً سیرت کا حصہ ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن سواریوں کو سواری کا شرف عطا فرمایا، گھوڑے کتنے تھے، اونٹیاں کتنی تھیں. صحابہ کرام کی محبت کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ جب سرکاری حج سرکاری انتظام میں ہوا، سن 9 ہجری میں امیر حج بنا کے بھیجے گئے. تو امیر حج بن کے حضرت ابوبکر صدیق روانہ ہو چکے تھے، کئی منزلیں طے کر چکے تھے. بعد میں سورہ برات کی ابتدائی 40 آیات نازل ہوئیں جس میں مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ جو معاہدے ان سے کیے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں اور 4 مہینے کا نوٹس دے دیا جائے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ حج کے موقع پر اعلان کیا جانا مفید ہے، اس لیے کہ تمام قبائل اور عرب سے لوگ آئے ہوں گے. اس وقت اگر یہ اعلان کیا جائے تو آسان ہے، سب تک پہنچ جائے گا. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کے پیچھے بھیجا اور اپنی اونٹنی دے کر بھیجا. سب سیرت نگاروں نے، محدثین نے لکھا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب تیزی کے ساتھ جا رہے تھے کہ حضرت صدیق کے مکہ پہنچنے سے پہلے ان سے ملے. صحابہ کرام نے اس اونٹنی کی آواز سنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، جدع جس کا نام تھا. جدع کہتے ہیں کان کٹی اونٹنی، اس کا کان کٹا ہوا تھا، جیسے چیرا دے کے 2 حصے کر دیے جائیں. جدع کہہ لے تھے. جب جدع کی آواز سنی صحابہ کرام تڑپ گئے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. جس نے اتنی محبت سے معاملات کو دیکھا ہو، جس نے اس نظر سے چیزیں جمع کی ہوں، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. کہتے والے کہتے رہیں گے کہ لیئر بٹھا دیا، سطح بٹھا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کے بارے میں معلومات موجود ہیں، اونٹنیوں کے بارے میں موجود ہیں. حضور نے اگر کوئی بکری اپنے گھر میں رکھی اس کے بارے میں معلومات موجود ہیں. کس نے دی تھی، کس سے خریدی تھی، کہاں سے آئی تھی، کس گھر میں تھی، کتنا دودھ دیا کرتی تھی. اگر یہ نہ بھی معلوم ہو تو سیرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ معلومات جمع کی گئیں. اسلحہ کون سا تھا حضور کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن گھروں میں، جن کمروں میں، حجروں میں رہائش پذیر تھے، اس کی تفصیل کیا تھی؟ ابھی چند سال پہلے ایک پاکستانی ایک صاحب ہیں، پنجاب کے کسی گاؤں کے ہیں، مجھے گاؤں کا نام یاد نہیں رہا. انہوں نے کئی سال کی محنت سے 3 کتابیں لکھی ہیں، جس میں ایک پوری کتاب یہ لکھی ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرات کہاں کہاں تھے، اس کا رقبہ کتنا تھا، کیسے بنے ہوئے تھے. پرانی کتابیں لے کر ایک ایک چیز کو ہاتھ سے ناپ کر، اگر لکھا ہوا ہے کہ 10 ہاتھ تھا، 10 ہاتھ سے ناپ کر نشاندہی کر کے بتایا. کتاب شائع کی ہے پوری، بیوت النبی، اور اس طرح کی 3 کتابیں اور ہیں. یہ چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں اور یہ سب چیزیں سیرت مبارکہ کا حصہ ہیں. یہ ساری معلومات، جیسا کہ مصادر سیرت پر کل بات ہوگی تو میں تفصیل سے عرض کروں گا،
ایک اعتبار سے حدیث کا حصہ ہے اور ایک اعتبار سے سیرت کا حصہ ہے۔ محدثین اور سیرت نگار دونوں حضرات نے ان معلومات سے اعتنا کیا ہے، لیکن محدثین کا جو تھرسٹ ہے، محدثین کا جو اصل ارتکاز ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اعمال اور تقریرات پر اس اعتبار سے ہے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا چیز سنت کا حصہ ہے اور کیا چیز سنت کا حصہ نہیں ہے۔ محدثین کا زور اس پر ہے۔ سیرت نگاروں کا زور اس پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طرز عمل اور رویہ اور شخصیت مبارکہ کیا تھی۔ اس لیے ان دونوں میں بڑا تداخل پایا جاتا ہے۔ بہت سے موضوعات ہیں جو حدیث کا حصہ بھی ہیں، سیرت کا حصہ بھی ہیں۔ کچھ موضوعات ہیں جو صرف حدیث کا حصہ ہیں اور سیرت کا حصہ نہیں ہیں۔ کچھ موضوعات صرف سیرت کا حصہ ہیں اور حدیث کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ حدیث کی ہر بڑی کتاب سیرت کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات پر مشتمل ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں سیرت کے بارے میں بنیادی معلومات موجود نہ ہوں، اور وہ سارے بنیادی مسائل اور اسٹرکچر جس کو کہہ سکتے ہیں علم سیرت کا ڈھانچہ، وہ سارا کا سارا علم حدیث کی بنیاد پر محدثین نے انتہائی چھان پھٹک کے بعد ایک ایک راوی کی جرح اور تحقیق کے بعد مرتب کر دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں اصل بحث اقوال و افعال رسول سے ہے اور ذات و شمائل ضمناً زیر بحث آتے ہیں۔ سیرت میں ذات و شمائل رسول اصلاً زیر بحث آتے ہیں، اقوال و افعال سے ضمناً اور طبعاً بحث ہوتی ہے، طبعاً یعنی تے سے۔ پھر جو چیز ذات رسالت مآب سے جتنا قریب ہے اتنا ہی وہ سیرت کے اصل صمیم میں شامل ہے۔ جو چیز جتنی قریب ہے اتنی کور میں شامل ہے، اور جتنی دور ہے اتنی پیریفری پر ہے۔ یہ سیرت نگاروں کا اسلوب اور ان کے معاملات کی وسعت ہے۔ علامہ ابن قیم، جن کا تذکرہ کئی بار آئے گا اور کئی موضوعات کے تحت تفصیلی تذکرہ آئے گا، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اس لیے کہ سعادت دارین مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت پر مبنی ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو اپنے لیے سعادت کا طالب ہے، اپنا خیر خواہ ہے، اپنی نجات چاہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت، آپ کی سیرت اور آپ کے معاملات سے واقفیت حاصل کرے۔ یہ بات انہوں نے زاد المعاد میں لکھی ہے۔ مطالعہ سیرت کی ضرورت مسلمانوں کے لیے کیوں ہے، اس پر شاید زیادہ تفصیلی بات کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قانون اور شریعت کا ماخذ سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی نجات ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف اطاعت نبوی ہے۔ اسوہ حسنہ اگر کسی مسلمان کے لیے کوئی ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ اللہ کی اطاعت اگر ہو سکتی ہے تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت کا کوئی اور ذریعہ یا راستہ نہیں ہے۔ اس اسوہ حسنہ کے 3 بنیادی مصادر ہیں۔ اگر مسلمان اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اسوہ حسنہ کا انگریزی ترجمہ کر سکتے ہیں رول ماڈل، دا بیسٹ رول ماڈل، دی اونلی رول ماڈل۔ اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور وہ 3 ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ ارشاد ہم نے سنا، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن پاک میں تحریر ہیں۔ دوسرا ماخذ حدیث و سنت کے وہ ذخائر جس کے جمع کرنے اور مدون کرنے پر ہزاروں انسانوں نے اپنی زندگی کے سال ہا سال اور ہزاروں دن اور ہزاروں مہینے قربان کیے، اور وہ ذخائر آج ہم تک پہنچے۔ اور تیسرا بڑا ماخذ ہے سیرت مبارکہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شمائل و خصائل جن کا تذکرہ آئندہ 12 دنوں میں 11 دنوں میں انشاءاللہ کرنے کی سعادت ہم سب حاصل کریں گے۔ آج کا دور ایک عالمگیریت کا دور ہے۔ آج ایک عالمگیر نظام کی ضرورت دنیا محسوس کر رہی ہے۔ کچھ لوگ بدنیتی سے عالمگیریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زبان سے عالمگیریت کا لفظ جب سنتے ہیں تو سیدنا علی بن ابی طالب کا وہ جملہ یاد آتا ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ بات تو صحیح ہے لیکن نیت اور مقصد غلط ہے۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے، سیدنا علی بن ابی طالب اگر یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے تو شاید اس طرح کی شرارتوں کی معنویت کا صحیح اندازہ نہ ہوتا۔ بعض اوقات ایک حق بات کہی جاتی ہے، آپ اس حق بات کی تردید نہیں کر سکتے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن کہنے والے کی نیت منفی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہی کیفیت آج عالمگیریت کی ہے کہ عالمگیریت کے نام پر مختلف طاقتوں کے مختلف مقاصد اور محرکات ہیں، لیکن عالمگیریت ایک حقیقت ہے۔ عالمگیریت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں انسانی مساوات کے اصول کو تسلیم کیا جائے۔ اگر انسانی مساوات نہ ہو، کچھ انسان برتر اور کچھ انسان کمتر ہوں، تو پھر ایک عالمگیر انسانی معاشرہ اس طرح کا قائم نہیں ہو سکتا جس طرح کا قائم کیے جانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ کشمکش پھر کمتر اور برتر کے درمیان جاری رہے گی، اور جب تک کشمکش جاری رہے گی عالمگیریت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عالمگیریت کا لازمی تقاضا ہے کہ انسانی مساوات کے اصول کو تسلیم کیا جائے، اور نہ صرف تسلیم کیا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ دوسری چیز جو عالمگیریت کے لیے ناگزیر ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کے اصول کو تسلیم کیا جائے، اور ہر انسان کو عدل و انصاف تک رسائی کا حق برابر کی سطح پر دیا جائے۔ یہ بھی مساوات کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہر انسان کو امن و سکون برابر سطح پر حاصل ہو۔ اگر معاشرے میں امن و سکون نہیں ہے، کچھ انسان امن میں ہیں اور کچھ انسان امن میں نہیں ہیں، تو پھر عالمگیریت قائم نہیں ہو سکے گی۔ کسی ایک طبقے یا ایک گروہ کی فرما روائی تو قائم ہو سکتی ہے، وہ ماضی میں بھی قائم ہوتی رہی ہے۔ ماضی میں بھی زبردستوں نے زیر دستوں کو اپنی آقائی کے تلے روندا ہے، آئندہ بھی روندیں گے۔ لیکن اگر ماضی کے کسی منفی رجحان کو ختم کرنا مقصود ہے اور واقعتاً انسانی مساوات قائم کرنا مقصود ہے، تو پھر امن و سکون تمام انسانوں کو یکساں حاصل ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ایک عالمگیریت کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ علم کے تمام شعبوں تک تمام انسانوں کی یکساں رسائی ہو۔ ماضی سے ہزارہا سال سے انسانوں نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ مفید علم جس کا مارکیٹ میں چلن ہو، جو بازار میں جس کی پرسش ہو، اس پر بندشیں عائد کی جائیں، اس پر اجارہ داریاں قائم کر دی جائیں، اور عام انسانوں کو، کمتر انسانوں کو اس علم تک رسائی سے محروم کر دیا جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ مذہبی علم کی بنیاد پر لیڈری اور قیادت ملتی تھی، تو مذہبی علم کے لیے طبقے مقرر تھے۔ بنی لاوی میں تورات کا علم ہوگا، بنی لاوی کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا۔ برہمن کو علم ہوگا، برہمن کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوگا۔ غیر برہمن اگر سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ یہ اجارہ داریاں علم پر تھیں، آج بھی ہیں۔ آج بھی مغربی جامعات میں بعض شعبوں میں مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، بعض شعبوں میں مشرقی ممالک کے طلباء کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کچھ شعبے ہیں جہاں مسلمانوں کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ اور شعبے ہیں جہاں مخصوص ممالک کے مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ علم پر اجارہ داریوں کی ایک نئی شکل ہے۔ آج اگر قیادت اور برتری ایک خاص علم سے حاصل ہوتی ہے تو اس علم کا راستہ بند کر دیا جائے۔ جب تک یہ سلسلہ رہے گا انسانی مساوات قائم نہیں ہو سکتی۔ جب تک مساوات قائم نہیں ہوگی عالمگیریت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز، پانچویں شرط یہ ہے کہ تہذیب و تمدن اور اخلاق کی بنیاد پر تمام انسانوں سے معاملہ کیا جائے۔ تہذیب کو انسانوں کی مشترکہ کاوش اور مشترکہ بازیافت سمجھا جائے۔ اگر تہذیب کی بنیاد پر دوسری اقوام کو کمتر سمجھا جائے، تہذیب کی بنیاد پر دوسری اقوام کو غلام بنایا جائے،
تہذیبوں کی کشمکش کے نام پر بعض تہذیبوں کی برتری قائم کی جائے، بعض علاقوں کی، بعض نسلوں کی برتری کا عقلی اور تاریخی ثبوت یا دلیل تہذیبی کشمکش کے نام سے حاصل کی جائے، تو پھر اس صورت میں عالمگیریت قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اصول پنجگانہ عالمگیریت کے قیام کے لیے ناگزیر ہیں، تو پھر ایسی عالمگیریت کا واحد نمونہ اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ اسلام نے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے۔ مساوات انسانی مکمل، عدل و انصاف ہر انسان کے لیے، امن و سکون ہر شخص کے لیے، علم ہر ایک کا حق نہیں بلکہ فریضہ، اور تہذیب و اخلاق سب کے لیے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میرا تو مقصد بعثت ہی اخلاق کی تکمیل اور تتمیم ہے۔ علم ہر انسان کے لیے اور ہر شخص کے لیے محض حق نہیں بلکہ فریضے کی حیثیت رکھتا ہے۔ امن و سکون ایسا ہونا چاہیے کہ حضر موت سے کوئی خاتون اٹھے اور تنہا بال بک تک، جہاں آج کل بمباری ہو رہی ہے، جہاں تباہی پھیل رہی ہے، وہاں تک چلی جائے، ہاتھ میں سونا لے کے چلی جائے اور کوئی اس کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ یہ معیار ہے امن و سکون کا۔ عدل و انصاف کا معیار یہ ہے کہ بڑے اور چھوٹے میں، امیر اور غریب میں، مشرقی اور مغربی میں، عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کے ارتکاب میں لائی جائے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ اور مساوات انسانی یہ کہ بادشاہ اور گدا، خلیفہ اور غلام ایک سطح پر ہوں۔ اگر ایک دن خلیفہ کی سواری کا دن ہے تو خلیفہ سوار ہو، اگلے دن غلام کی سواری کا دن ہے تو غلام سوار ہو۔ اس لیے عالمگیریت کو فروغ دینے کے لیے اور عالمگیریت کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لیے اگر کسی شخصیت کی زندگی رہنما ہو سکتی ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے سیرت کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا کی تمام اقوام اور ممالک کو دو مشکلات و مسائل سے واسطہ رہا ہے۔ ایک مشکل قوموں کی باہمی عصبیت، نیشنل پریجوڈس، اور دوسری چیز دولت مندوں اور غریبوں کے درمیان کشمکش، پیٹ بھروں اور بھوکوں کے درمیان کشمکش۔ ماضی میں جتنی مشکلات انسانیت کو پیش آئی ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنا خون بہا ہے، وہ شاید 99% یا شاید اس سے بھی زائد انہی دو اسباب کی وجہ سے بہا ہے: قوموں کی باہمی عصبیت کی وجہ سے اور بھوکوں اور پیٹ بھروں کی باہمی کشمکش اور کشاکش کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تو یہ دونوں مشکلات بدرجہ اتم قبائل عرب میں موجود تھیں۔ یہاں تو قوموں کی عصبیت کی بات ہو رہی ہے، وہاں قبیلوں کی عصبیتیں، قبیلوں کی بھی شعبوں کی اور برانچوں کی عصبیتیں۔ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے سے چند مہینے پہلے، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا تعلق بنی حنیفہ کے قبیلے سے تھا۔ بنو حنیفہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو جزیرہ عرب کے وسط میں آباد تھا۔ عرب قبائل کے دو بڑے بڑے گروپ تھے، ایک گروپ ربیعہ قبائل کہلاتا تھا، ایک مزری قبائل کہلاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کا تعلق مزری قبائل سے تھا۔ ربیعہ قبائل سے تعلق اکثر و بیشتر ان قبائل کا تھا جو جزیرہ عرب کے وسط میں آباد تھے، اور ان دونوں کے درمیان کشاکش اور عصبیت کی فضا رہتی تھی۔ جب مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ربیعہ قبائل کے خاصے لوگ بڑی تعداد میں مسلمہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے خلاف جنگ کی گئی۔ یہ جنگ کئی دن جاری رہی، بلکہ شاید کئی ہفتے جاری رہی۔ جنگ کی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ صبح جنگ شروع ہوتی تھی، تمام دن جاری رہتی تھی، مغرب کے قریب جنگ بند ہو جاتی تھی اور فریقین اپنے اپنے کیمپ میں چلے جاتے تھے۔ ایک دن جنگ کے دوران مسلمان اپنے کیمپ میں تھے، مسلمہ کے ماننے والے اپنے کیمپ میں تھے۔ بعض مسلمان اپنے کیمپ سے نکلے شاید واک کرنے کے لیے رات کو،
ٹہل رہے تھے تو دیکھا کہ مسلمہ کے کیمپ سے بھی کچھ لوگ ٹہلنے کے لیے نکلے ہیں. قریب آئے, بات چیت ہوئی, سلام دعا ہوئی. تو ایک صحابی جو مسلمانوں کی ٹیم میں تھے, پارٹی میں تھے, انہوں نے غور سے ایک شخص کو دیکھا, کہا کہ تمہارا یہ نام ہے؟ کہ جی ہاں. تم وہ نہیں ہو جو بنی حنیفہ کے 80 رکنی وقت میں مدینہ منورہ آئے تھے, حضور نے فلاں مکان میں تمہیں ٹھہرایا تھا؟ کہ ہاں میں وہی ہوں. تم ایمان نہیں لائے تھے؟ کہ ہاں میں ایمان لایا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ اب تمہیں کوئی شک ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر؟ کہ نہیں, کوئی شک نہیں ہوا. حضور کو نبی مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتا ہوں. کہ مسلمہ کی نبوت پر ایمان لائے ہو؟ کہ نہیں. اسے جھوٹا سمجھتے ہو؟ کہ ہاں جھوٹا سمجھتا ہوں. تو پھر بندہ خدا پہ مسلمانوں سے جنگ کیوں کر رہے ہو؟ جو بات اس نے کہی بڑی عجیب تھی, اس ماحول کو سمجھنے کے لیے بڑی مفید ہے. اس نے کہا خدا کی قسم, ربیعہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے. ربیعہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے. یہ قبائلی عصبیت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا. اور بھوکوں اور پیٹ بھروں کی کشمکش سے تو پوری عرب کی شاعری اور جاہلیت کی شاعری بھری پڑی ہے. جاہلی شاعر شاید ہی کو ایسا ہوگا جس نے اپنے کارنامے بیان نہ کیے ہوں. وہاں صعالیق کی ایک نسل ہوا کرتی تھی. صعلوق کے معنی کنگال. ایک پوری نسل تھی جس کا لقب تھا کنگال, لیکن ان کا کام یہ تھا کہ لوٹ مار کیا کرتے تھے, اور لوٹ مار کر کے لوگوں کو قتل کر کے اپنی روزی کمایا کرتے تھے, اس لیے کہ صعلوق تھے, کنگال تھے. ان صعالقہ میں سے ایک بڑا مشہور کنگال یہ کہتا ہے, اپنی فخریہ بیان کرتا ہے, شنفرا نام ہے, وَأَيَّمْتُ نِسْوَانًا وَأَيْتَمْتُ إِلْدَةً وَعُدْتُ كَمَا أَبْدَأْتُ وَاللَّيْلُ أَلْيَلُ. کہ میں رات کو نکلتا ہوں, کتنی ہی عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہوں, کتنے ہی بچوں کو یتیم کر دیتا ہوں, اور تاریکی ختم نہیں ہوتی کہ میں واپس آ جاتا ہوں. یہ فخریہ اظہار ہے ان کنگالوں کا جن کا پیشہ یہ تھا کہ لوٹ مار کر کے اپنی روزی حاصل کریں. ان حالات میں جہاں قومی عصبیت کا یہ حال ہو اور کشمکش کا یہ حال ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس مسئلے کو حل کیا؟ ڈاکٹر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی مدون تاریخ میں, ریکارڈڈ ہسٹری میں کوئی اور مثال ایسی نہیں ملتی کہ ان دونوں قسم کی مشکلات کو جو اپنی انتہا پر, اپنی پیک پر تھیں عرب معاشرے میں, کس طرح حل کر کے دکھایا اور کس طرح ان سب لوگوں کو شیر و شکر بنایا. اس راز کو جاننے کے لیے, اس کامیابی کا سر جاننے کے لیے سیرت کا مطالعہ ناگزیر ہے. پھر غیر مسلموں کے لیے ایک بات ہمیشہ بڑی دلچسپی اور حیرت کا موجب رہی ہے, آج بھی ہے, ماضی میں بھی رہی ہے. وہ یہ کہ اسلام ہر دور میں پچھلے 1427 سال میں, بلکہ نبوت کے 13 سال بھی شامل کر لیں تو 27 اور 13, پچھلے 1440 سال میں تیز رفتار ترین مذہب ہے اپنے پھیلنے کے اعتبار سے. اتنی تیز رفتاری سے ماضی میں یا حال میں کوئی مذہب نہیں پھیلا, اس وقت بھی تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جن ادوار میں مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا, عسکری اعتبار سے ناکامیاں ہوئیں, شکست ہوئی, ان ادوار میں اسلام زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلا. سب سے زیادہ تاریخ زمانہ اسلام کی تاریخ میں جو بتایا جاتا ہے وہ سقوط بغداد کا واقعہ ہے, جب تاتاریوں نے منگولیا سے نکل کر اور مصر تک کا پورا علاقہ تاراج کر دیا تھا, اور ہزاروں بستیاں اور لاکھوں انسانوں کو شہید کر دیا تھا. بڑے بڑے اکابر اسلام اس ہنگامے میں شہید کر دیے گئے. یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر نے ایک جگہ لکھا ہے, ان کا تذکرہ بھی کئی بار آئے گا, کہ اذا قیل لک ان التتار انہزموا فلا تصدق. اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی تو تصدیق نہ کرو. گویا تاتاریوں کی شکست ناقابل تصور بات تھی. جب یہ سارا کام ہو گیا, جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے اتنی تیزی سے پہلے نہیں پھیلا تھا, بعد میں کئی سو سال تک نہیں پھیلا. یہاں تک کہ وہی تاتاری جنہوں نے مسلمانوں کے خون بہائے, مسلمانوں کے کتب خانے تباہ و برباد کیے, جن تباہی اور بربادیوں کے نتیجے میں دجلہ و فرات کے پانی سیاہ ہو گئے, وہ تاتاری اسلام میں داخل ہو گئے. خود مغربی مصنفین نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ پولیٹیکل اسلامی, ان کی ٹرمز ہے, ہماری ٹرم نہیں ہے, کہ پولیٹیکل اسلام اور ریلیجیس اسلام دونوں پھیلنے کے اعتبار سے کنسسٹنٹ نہیں رہے. یہ ضروری نہیں کہ جب پولیٹیکل اسلام ڈومیننٹ ہوا ہو تو ریلیجیس اسلام بھی ڈومیننٹ ہوا ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب پولیٹیکل اسلام کو شکست ہوئی تو ریلیجیس اسلام کا ڈاؤن فال بھی ہوا ہو.
بلکہ اس کے برعکس بارہا ہوا ہے. یہ کئی مغربی مصنفین نے تسلیم کیا ہے. خود آج امریکہ میں اور یورپ میں جو قبول اسلام کی رفتار ہے، 9/11 کے واقعات کے بعد جو لوگ وہاں سے آئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کئی گنا بڑھ گئی. اسلامی کتابوں کی اشاعت ہزاروں گنا بڑھ گئی ہے، اور کئی سال تو ایسے گزرے کہ کتابوں کی دکانوں پر قرآن پاک کا ترجمہ دستیاب نہیں ہوتا تھا. درجنوں ایڈیشن قرآن پاک کے ترجموں کے نکلے ہیں اور وہ ہاتھوں ہاتھ گئے. اس چیز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے اصل ماخذ اور مصادر سے اس کا مطالعہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا قوت ہے، وہ کیا روح اور اسپرٹ ہے جو اسلام کو اتنا تیزی سے پھیلا رہی ہے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود اسلام کا پھیلاؤ اور توسیع کا جو مد ہے وہ کمزور نہیں پڑا. مد اسلامی، مد و جزر جسے کہتے ہیں، مد اسلامی ہمیشہ آگے کی طرف رہا ہے دعوت کے میدان میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک پہلو اور ہے جس نے بہت سے غیر مسلموں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی. وہ یہ ہے کہ ماضی میں اور حال میں بھی ایسے تو بے شمار لوگ ہیں کہ جو کسی ایک پہلو میں قیادت کر رہے ہوں اور کسی ایک پہلو میں قیادت کے نتیجے میں انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہوں، لیکن ایسی مثال کوئی نہیں ہے کہ ایک شخص نے بالکل شروع سے، آغاز سے کسی نئی چیز کا تصور دیا ہو، نئے انقلاب کی نوید دی ہو، نیا ویژن دیا ہو، زندگی کے ہر گوشے میں تبدیلی اور اصلاح کی نوید سنائی ہو، ایک بھرپور تبدیلی اور اصلاح کا پیغام دیا ہو، پھر اس بھرپور اصلاح اور تبدیلی کو اپنی زندگی میں 8 سال کے عرصے میں مکمل کر کے دکھا دیا ہو، اور جو رول ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا ہو وہ زندگی کے ہر اہم گوشے کے لیے اسی طرح سے معنویت رکھتا ہو جس طرح معنویت روز آغاز میں رکھتا تھا. یہ جو جامعیت ہے، ایک جامع رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہونا، یہ ایسی منفرد چیز ہے جو دنیا کی کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے بطور مسلمان کے کہ انبیاء کرام کو، خاص طور پر اولو العزم رسولوں کو حاصل تھی یہ چیز، لیکن آج ان کی تعلیم محفوظ نہیں ہے، آج ان کی سیرت محفوظ نہیں ہے. اس لیے ہم آج کی دستیاب سیرت کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رول ماڈل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ موجود نہیں ہے. پھر تاریخ کا کامیاب ترین انسان اگر کوئی ہے خود مغربی مصنفین کے اعتراف کے بموجب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. دنیا میں کوئی اور انسان اپنی کامیابی کی کمیت اور کیفیت، گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1000ویں حصے بھی نہیں رکھا جا سکتا. یا تو لوگوں کے اثرات کسی خاص علاقے میں محدود ہیں، یا کسی خاص دور تک محدود ہیں، یا کسی خاص فن اور میدان تک محدود ہیں. ایسے اثرات کے جو ہر علاقے اور ہر قوم میں ہوں، ہر زبان بولنے والے ہوں، ہر تہذیب و تمدن میں ہوں، ہر بر اعظم میں ہوں، زندگی کے ہر پہلو میں ہوں، ایسی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے. اسی لیے مغربی مصنفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ اسلامی کی منفرد ترین شخصیت کہتے ہیں جو انسانی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں. میں مائیکل ہارٹ کا حوالہ نہیں دوں گا جس نے حضور کو 100 عظیم انسانوں میں سب سے اونچی جگہ دی ہے، لیکن میں اس کا حوالہ اس کے بعد والے نام کے لیے دینا چاہتا ہوں. اس نے نمبر 2 پہ نیوٹن کو رکھا ہے. اسحاق نیوٹن یا آئزک نیوٹن بہت بڑا آدمی تھا، سائنس کے میدان میں بڑا اونچا کارنامہ ہے اس کا، لیکن جو آدمی میری طرح سے سائنس کا طالب علم نہ ہو، اور دنیا کے 6 ارب انسانوں میں کتنے سائنس کے طالب علم ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے مائیکل اسحاق نیوٹن کا نام بھی سنا ہو، ان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. پھر سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی. اگر اسحاق نیوٹن تاریخ کا دوسرا بڑا آدمی ہے تو پہیہ ایجاد کرنے والا اس سے بڑا ہونا چاہیے. آخر پہیے کی ایجاد اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے انسانی تہذیب و تمدن کی توسیع و تشکیل میں جتنا لا آف گریویٹی کی دریافت رکھتا ہے. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں. چونکہ نیوٹن کا تعلق دنیا مغرب سے تھا اور مغرب سے جو چیز وابستہ ہو اس کو اہل مغرب بہت اونچی سمجھتے ہیں،
اس لیے اسحاق نیوٹن کا نام انہوں نے نمبر 2 پر لکھ دیا، ورنہ بظاہر اپنی اہمیت اور وسعت کے اعتبار سے، اپنی تاثیر کی وسعت کے اعتبار سے وہ اس درجے کا انسان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسرا نام رکھا جا سکے۔ پھر ان سب سے قطع نظر کر کے کم سے کم وسائل سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کا اگر کوئی معیار ہو، اور کسی غیر مسلم سے کہا جائے کہ اس پوری تاریخ انسانی کا ریکارڈڈ ہسٹری کا جائزہ لے کے یہ بتائے کہ کم سے کم وسائل سے زیادہ کامیابی دنیا میں کس انسان نے حاصل کی، تو اگر دیانتداری سے کوئی شخص مطالعہ کرنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے علاوہ کوئی نام کسی کے ذہن میں اور حاشیہ خیال میں آ ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں، یقیناً گزرے ہیں، بڑے بڑے قانون دہندگان بھی گزرے ہیں، جسٹینین گزرا ہے جس کا کوڈ بڑا مشہور ہے، ممالک اور ریاستوں کے اور مملکتوں کے بانیان بھی گزرے ہیں، معلمین اخلاق اور تزکیہ نفس کرنے والے بھی گزرے ہیں، اجتماعی مصلحین بھی گزرے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کے پاس یا تو پہلے سے ایک روایت اور ذخیرہ موجود تھا۔ جسٹینین کے پاس کیا تھا؟ جسٹینین نے خود تو نہیں لکھا، جسٹینین نے جو پہلے سے قوانین وہاں موجود تھے، تحریری بھی موجود تھے، غیر تحریری بھی موجود تھے، جس پر جسٹینین سے 1000 سال پہلے سے عمل ہو رہا تھا، اس کے کہنے سے وہ لکھوا دیے گئے۔ اس کے علاوہ کوئی کارنامہ جسٹینین کا نہیں ہے کہ روما میں 1000 سال پہلے سے جو قوانین چلے آ رہے تھے، جن میں سے بہت سے پہلے سے لکھے ہوئے موجود تھے، ان سب کو یکجا کر کے ایک جگہ کوڈیفائی کروا دیا۔ جسٹینین بہت بڑا آدمی ہو گیا، لیکن جسٹینین کے قانون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے موازنہ کریں کہ عرب میں کوئی تصور قانون کا نہیں ہے، ایک صفحہ بھی لکھا ہوا کہیں قانون کے نام پہ موجود، ایک جملہ بھی لکھا ہوا موجود نہیں، کوئی نمونہ عرب میں قانون سازی یا قانون پر عمل درآمد کا موجود نہیں ہے، لیکن قانون ایک دے دیا نیا، ایسا دے دیا کہ جس نے حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 15 سال کے اندر 3 بر اعظموں تک اپنا اثر پھیلا دیا۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ہمارے سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں مسلمان آ چکے تھے، تھانہ اور معبر کی بندرگاہوں پر، جس کو آج مالابار کہتے ہیں، اس کو معبر کہتے تھے، معبر کی بندرگاہ پر مسلمانوں کی آبادیاں حضرت عمر کے زمانے میں وجود میں آ گئی تھیں۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسپین میں مسلمانوں کی آبادی وجود میں آ گئی تھی۔ 3 بر اعظموں میں اسلام کا پیغام حضرت عثمان کے زمانے میں پہنچ گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 15 سال کے اندر، اور یہ تمام آبادیاں اسلامی قانون پہ عمل کر رہی تھیں۔ آج اس حکومت میں جو سیدنا عثمان غنی کی تھی، شاید 1 درجن سے زائد مسلمان حکومتیں ہوں، ان سب کا نظام اور قانون شریعت کے مطابق چل رہا تھا۔ جسٹینین کے قانون کو اتنی وسعت کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ قانون عظیم فاتحین کی مثالیں آپ دیکھ لیں، بانیان ممالک کی دیکھ لیں، معلمین اخلاق، ان میں سے ہر ایک کی پشت پر ایک ذخیرہ موجود تھا، ایک پس منظر موجود تھا جس کی بنیاد پر تعمیر کرنا آسان تھا۔ بالکل آغاز سے تعمیر ہو، ایب انیشیو جسے کہتے ہیں، کچھ موجود نہ ہو، یہ کبھی حضور کے علاوہ کہیں نہیں ہوا۔ ہر چیز ایکس نیہلو، جس کو رومن لا میں کہتے ہیں، ایکس نیہلو، بالکل عدم سے ہر چیز کا آغاز ہوا۔ یہ وسائل تھے، اور جو کامیابی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کا کچھ اندازہ آئندہ 11 دنوں کی گفتگو میں ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگار کے لیے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ معلومات اتنے وسیع ہیں، اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان معلومات کو ایک جگہ سمیٹنا، ان معلومات کی بنیاد پر ایک مرتب اور کنسسٹنٹ تصویر پیش کرنا، یہ ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ ان کو کیسے مرتب کیا جائے، اس کے بارے میں مناہج پہ جب گفتگو ہوگی تو بات ہوگی۔ شکریہ۔ جب مناہج کے بارے میں بات ہوگی تو یہ بات ہوگی کہ اگر معلومات کو مسلسل جمع کیا جائے اس سے کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں، الگ الگ موضوعوار کیا جائے تو کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ گویا معلومات کی وسعت اور فراوانی کی وجہ سے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے بانیان مذاہب اور انبیاء کا مسئلہ یہ ہے سیرت نگار کا کہ قلت معلومات ہی موجود نہیں ہیں۔ کوئی چھوٹا سا سوال کرنا چاہیں، اس طرح کے سوالات جو حضور کے بارے میں کر سکتے ہیں وہ تو آپ بھول جائیے، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ عام سوالات، سیدنا عیسیٰ ابن ابی طالب، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کس طرح کے لباس پہنتے تھے، مثال کے طور پر
آج اگر کوئی ان کی پیروی کر کے ان جیسا لباس پہننا چاہے، ان جیسا کھانا کھانا چاہے، ان جیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہے، اس کے بعد کوئی معلومات نہیں ہے، چاروں انجیلوں میں جو کچھ ہے اس سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. بہت ابتدائی، متفرق، منتشر، فریگمنٹڈ قسم کی معلومات ہیں جو ملتی ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے زیادہ ریسنٹ ہیں، جو ایسی قوم میں آئے جو بڑی متمدن تھی، جن کے پیروکاروں میں بڑے بڑے تمدن قائم کرنے والے لوگ موجود تھے، جو ایسی قوم میں بھیجے گئے جہاں یونانیوں کے علوم و فنون کا رواج پہلے سے موجود تھا، جہاں عقلیات کا بڑا چرچا تھا، وہاں یہ حال ہے کہ معلومات کی کمی اور قلت پریشان کر دیتی ہے ایک سیرت نگار کو. معلومات کی اس قلت کی وجہ سے خود عیسائیوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم کوئی شخصیت نہیں تھے، حضرت موسیٰ کوئی تاریخی شخصیت نہیں تھے، کوئی ہسٹوریکل پرسنالٹی نہیں تھے، یہ محض لیجنڈ ہے. اس پر کتابیں ہیں، مضامین ہیں، اس پہ لکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ معلومات ہیں نہیں. لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کہہ سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تاریخی اعتبار سے ثابت شخصیت نہیں ہے. اس لیے انسانی تاریخ کی اس اہم ترین شخصیت سے واقفیت کے لیے، اس شخصیت کا فہم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ سیرت ناگزیر ہے. تاریخ مذاہب میں واحد ہسٹوریکل شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جتنے مذاہب اس وقت دنیا میں رائج ہیں، ان میں سے کسی کے مؤسس کی شخصیت تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں. خالص تاریخی شواہد کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک کی شخصیت کا وجود بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. خود ان کے ماننے والوں کو یقین نہیں ہے کہ واقعی اس نام کی کوئی شخصیت موجود تھی کہ نہیں تھی. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا. لہٰذا اسوہ حسنہ ان ایکشن، قرآن ان پریکٹس یا قرآن ان ایکشن، اس کو دیکھنے کے لیے قرآن ناطق کو دیکھنا پڑے گا، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کامیابیوں اور عظمتوں کے باوجود کسی اوریجنلٹی کا کبھی دعویٰ نہیں کیا. یہ خود حضور کے سچا ہونے کی اور نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. تھوڑی سی کامیابی سے انسان کا ذہن بھٹک جاتا ہے، دماغ بہک جاتا ہے. معمولی کامیابی ہو جائے تو انسان ہوا میں اڑنے لگتا ہے. لیکن اپنی ہر کامیابی، ہر پیغام، ہر چیز کے بارے میں یہ بار بار اعلان کرنا کہ یہ اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے، یہ انہی انبیاء کی تعلیم کا ایک تسلسل ہے جو ماضی میں آتے رہے ہیں. میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا. قل ما کنت بدعا من الرسل، نہ میں بطور نبی کے کوئی نیا ہوں، نہ میرا پیغام کوئی نیا ہے، نہ میں کوئی نئی چیز دینے کے لیے آیا ہوں. میں اللہ کی شریعت اور دین جو پہلے دن سے ما وصی بہ نوحا، جو نوح کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہی دین میں لے کر آیا ہوں اور اسی کو دینا چاہتا ہوں. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں دو چیزوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو مکارم اخلاق کا تصور، اور مکارم اخلاق سے مراد محض ایتھکس یا موریلٹی نہیں، بلکہ بحیثیت مجموعی انسانی زندگی کو کسی مادی اساس کی بنیاد پر، کسی عقلی اساس کی بنیاد پر، کسی مفاداتی اساس کی بنیاد پر قائم ہونے کے بجائے خالصتاً اخلاقی اور روحانی اصولوں پر قائم ہونا چاہیے. اس کام کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. انسانوں میں معلمین اخلاق نے ہزاروں بار اخلاق کی تعلیم دی، سینکڑوں معلمین اخلاق کے خیالات قلم بند کیے گئے، درجنوں معلمین اخلاق کے خیالات کی بنیاد پر اخلاقیات کے فلسفے اور نظریات مرتب ہوئے. لیکن تکمیل اخلاق یا تتمیم اخلاق اگر کسی شخصیت کے ہاتھوں ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی کہ ایک ایسا نظام معاشرت اور معیشت، ایک ایسا نظام سیاست و اجتماع قائم ہو کہ جس میں بنیادی چیز اخلاق اور روحانیات ہوں، جس میں پرائمری کنسرن اور جو بنیادی عامل اور محرک ہے وہ کوئی مادی مفاد نہ ہو بلکہ اخلاقی اور روحانی مفاد ہو. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن پاک میں نعمت کے لفظ سے یاد کیا گیا اور جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے آج اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی. علم حدیث و سیرت
اس کے بارے میں کئی مرتبہ بات ہوئی، میں نے کئی بار اشارہ کیا۔ ابتدا میں حدیث اور سیرت جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، ان دونوں کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک رہیں اور آج بھی بہت سے موضوعات مشترک ہیں، لیکن ایک چیز ان دونوں کا کنٹریبیوشن ہے جو پوری انسانی تہذیب و تمدن کے لیے ہے، وہ یہ کہ علم سیرت اور حدیث نے علم تاریخ کو جنم دیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی کے مقدمے میں بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے دنیا میں تاریخ کا تصور کیا تھا اور مسلمانوں کے بعد تاریخ کا تصور دنیا میں کیا آیا ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں نے تاریخ نویسی کے کون سے معیارات قائم کیے ہیں جن تک آج انسان نہیں پہنچ سکا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مشرقی اور مغربی ناقدین اسلام سیرت نگاروں پر تنقید کرتے ہیں، مورخین اسلام کا ناقدانہ مطالعہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی نے آج تک ہیروڈوٹس سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو تاریخ لکھی ہے اس کے سورسز کیا ہیں۔ ہیروڈوٹس کا نام کا کوئی آدمی تھا بھی کہ نہیں تھا تو کہاں پیدا ہوا تھا، اس کو جو معلومات ملی وہ کہاں سے حاصل ہوئیں، اس نے جو بیانات دیے ہیں وہ سچ ہیں کہ جھوٹ ہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ دنیا اس کو آنکھیں بند کر کے، آج کے مسلمان شاید قرآن کو اتنا نہیں مانتے جتنا مغربی مصنفین ہیروڈوٹس کی تاریخ کو مانتے ہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ مہابھارت میں جو قصے لکھے ہوئے ہیں وہ سچ ہیں کہ جھوٹ ہیں۔ دنیا میں بسنے والا ہر ہندو ہر چیز اینشنٹ انڈیا سے منسوب کر رہا ہے۔ آج کے پچھلے 30-40 سالوں میں ہندو مصنفین کی کتابیں پڑھیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے روئے زمین پر جو تصور میں آ سکتی ہو اور انہوں نے اینشنٹ انڈیا سے منسوب نہ کر دی ہو۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ مہابھارت کس نے لکھی تھی، کب لکھی تھی، اس کے ماخذ کیا تھے، مصادر کیا تھے، اس کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئیں۔ کوئی کبھی اس کو چیلنج نہیں کرتا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ سوائے اس کے کہ اس پہ تعصب کا ٹھپا لگا ہوا ہے اور کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات کہ علم حدیث اور علم سیرت نے علم تاریخ کو جنم دیا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی غیر جانبدار شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے مشہور محدثین ہوئے ہیں وہی اسلام میں تاریخ نویسی پر سب سے پہلے قلم اٹھانے والے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی، امام ترمذی نے تاریخ پر کتاب لکھی۔ اگرچہ تاریخ کا وہ تصور اس وقت نہیں تھا، لیکن جب وہ تصور آ گیا، امام ابن کثیر نے کتاب لکھی، تاریخ سیرت پر بھی لکھا، تاریخ پر بھی لکھا۔ ابن جریر طبری نے تاریخ پر بھی لکھا، حدیث پر بھی لکھا، سیرت پر بھی لکھا۔ تب مفسر بھی تھے، مورخ بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ گویا علم تاریخ کا آغاز ارباب سیرت اور محدثین کی گود میں ہوا۔ انہوں نے فن تاریخ کو گودوں میں کھلایا اور پال پوس کے تیار کیا۔ اس لیے جو نہج تاریخ کی مسلمانوں میں پیدا ہوئی، جو اسلوب مسلمانوں میں سامنے آیا، اس میں محدثین کی احتیاط پسندی اور ارباب سیر کی جزیات نگاری دونوں چیزیں شامل تھیں۔ ارباب سیر کی دلچسپی تھی کہ سیرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جزیات کو جمع کریں۔ محدثین کی بڑی دلچسپی یہ تھی کہ انتہائی احتیاط کا جو معیار انسانی تصور میں آ سکتا ہے وہ قائم رکھا جائے، اور احتیاط میں جہاں ذرہ برابر شبہ کا امکان ہو اس چیز کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے مورخین اسلام میں سے بہت سو نے تاریخ لکھنے کا بیڑا اٹھایا۔ پھر قرآن نے علم تاریخ کو عالمگیریت سے آشنا کیا۔ اسلام سے پہلے مختلف قوموں کی تاریخ پر تو کچھ مل جاتا ہے، فلاں قبیلے کی تاریخ، فلاں قوم کی تاریخ، فلاں ملک کی تاریخ، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس نے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا ہے اور پوری انسانیت کے نشیب و فراز کو، پوری انسانیت کے عروج و زوال کو اپنا موضوع قرار دیا ہے۔ انسانوں کا عروج کن قواعد کی بنیاد پر ہوتا ہے، قوموں کا زوال کن اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، کن محرکات اور اسباب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں قرآن پاک نے پہلی مرتبہ مورخین کے سامنے رکھیں، جن سے محدثین اور سیرت نگاروں نے کام لیا اور علم تاریخ کو ایک نئی عالمگیر جہت انہوں نے عطا کی۔ ایپسٹیمولوجی کیا ہے، ذرائع علم کیا ہیں، نبوت کیا ہے، علم حضوری اور علم حصولی کیا ہے، یہ مسائل سب سے پہلے محدثین اور سیرت نگاروں نے اٹھائے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کلامیات سیرت کہہ سکتے ہیں، اور اس پر ایک الگ گفتگو میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اب مختصر طور پر ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ یہ کہ مطالعہ سیرت کی اہمیت غیر مسلموں کے لیے کیا ہے، ضرورت
پر تو بات ہو گئی. اس کے علاوہ اہمیت بھی ہے. بعض اوقات چیز کی اہمیت نہیں ہوتی, ضرورت ہوتی ہے آپ کو. بھوک لگی ہے, پانی پینا ہے, کوئی اہمیت پانی کی نہیں ہے لیکن آپ کی ضرورت ہے. بعض اوقات چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لیکن آپ کی ضرورت نہیں ہوتی. پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں ہوں, چاہے مجھے اور آپ کو شخصاً ضرورت نہ ہو. اس لیے ضرورت اور چیز ہے, اہمیت اور ہے. مطالعہ سیرت کی تہذیبی اہمیت پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر تہذیبوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ایک چیز بڑی نمایاں طور پہ سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ اسلام نے جو تہذیب قائم کی وہ ایک جامع الحضارات تہذیب ہے. وہ تمام تہذیبوں کی جامع ہے اور تمام تہذیبوں کی روح, ان کا خلاصہ اور عطر اسلام کی تہذیب میں آیا ہے. محل وقوع کے اعتبار سے دیکھیں, ابن خلدون نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے مقدمے میں, کہ اسلام کا مرکز جغرافیائی اعتبار سے روئے زمین کا ناف ہے, ناف زمین, اسی لیے کعبے کو کہا جاتا ہے. روئے زمین کے مرکز میں اسلامی تہذیب ہے, اور جہاں جہاں اسلامی تہذیب کا کور ہے, اور اگر اسلامی تہذیب کا کور اس کو قرار دیا جائے جہاں جہاں صحابہ کرام کے ہاتھوں اسلام پہنچ گیا, وہاں سے روئے زمین کے ہر علاقے کا فاصلہ یکساں ہے. صحابہ کرام نے اسلام کے پرچم کو جہاں جہاں بلند کر دیا, اس علاقے پہ اگر ایک رنگ ہرا رنگ کر دیا جائے اور پورے روئے زمین کا جائزہ لیا جائے تو یہ علاقہ اس کے مرکز میں واقع ہوتا ہے, اور وہاں سے اسلام کی روشنی کرۂ ارض کے ہر پہلو پر یکساں فاصلے سے پہنچ سکتی. یہ اسلام کے جامع الحضارات ہونے کا ایک ثبوت ہے. پھر ماضی میں جتنی تہذیبیں ہوئیں یا اسلام کے قیام کے وقت جو تہذیبیں موجود تھیں وہ عموماً مذہبی تہذیبیں تھیں. ان کی اساس مذہبی پیغام پر تھی. وہ بابلیوں کی تہذیب ہو, بازنطینیوں کی ہو, رومنز کی ہو, خود ہندوؤں کی ہو, ایرانیوں کی پرشینز کی ہو, ان ساری تہذیبوں کی اساس کسی نہ کسی مذہبی پیغام پر رہی ہے. مذہبی پیغاموں میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ جن کی اساس اور آغاز کوئی آسمانی مذہب یا آسمانی پیغام ہے, کسی نہ کسی نبی تک جا کے وہ منتہی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ خود ایرانیوں کی آتش پرست تہذیب بھی تھوڑا سا غور کیا جائے تو بعض ایسی شخصیتوں تک جا کے منتہی ہوتی ہے جن کے بارے میں بہت سے محققین کا خیال ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر فائز تھے. خود صابئین جو ایران میں ایک بڑی قوم تھی, وہ بھی ایک مذہبی روایت کے پیرو تھے اور ایک آسمانی مذہب سے ان کا تعلق تھا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی اسٹیٹس دیا جو اہل کتاب کو دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ارضی کے آخری ایام میں بعض ایسے علاقے فتح ہوئے جہاں صابئین بھی رہتے تھے, تو صحابہ کرام نے پوچھا, جنوبی عرب میں بازان حضور کے نمائندہ تھے, ان کا تذکرہ آئے گا آگے چل کر, انہوں نے پوچھا کہ یہاں صابئین کے نام سے ایک قوم بستی ہے, میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا, ان کو خط لکھا, وہ تحریر بھی موجود ہے, کہ سنو بہم سنت اہل کتاب, کہ ان سے وہی معاملہ رکھو جو اہل کتاب کے ساتھ رکھتے ہو, غیر ناکحی نسائہم ولا آکلی ذبائحہم, دو فرق کے ساتھ کہ ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ, ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو, باقی وہی ٹریٹمنٹ دو جو اہل کتاب کو دیتے ہو. یہ ساری تہذیبیں مختلف آسمانی مذاہب کے زیر اثر قائم ہوئیں. آسمانی مذاہب کو قرآن پاک نے تسلیم کیا. نہ صرف قرآن پاک نے اپنے کو ان کا مصدق قرار دیا بلکہ مہیمن بھی قرار دیا. وہ مہیمن علیہ, کہ قرآن ان پر مہیمن ہے, ان کا محافظ اور ان پر حاوی ہے. کس طرح حاوی ہے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو مختلف انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے. کسی پیغمبر کی ایک خاص صفت نمایاں ہے, دوسرے کی دوسری صفت نمایاں ہے, تیسرے کی تیسری صفت نمایاں ہے. کسی میں صبر کی کیفیت نمایاں ہے, کسی میں کلمہ حق کی اور جہاد کی کیفیت نمایاں ہے, کسی میں زہد اور استغنا نمایاں ہے, کسی میں بادشاہت اور حکومت کا قیام اور اس کی شان و شوکت نمایاں ہے, کسی میں بین الاقوامیت نمایاں ہے. اسلام کے پیغام میں اور پیغمبر اسلام کی شخصیت میں یہ ساری صفات یکجا ہیں. بین الاقوامیت بھی ہے, استغنا اور زہد بھی ہے, عالمگیریت بھی ہے, صبر بھی ہے, جہاد اور کلمہ حق بھی ہے, اور وہ ساری صفات جو قرآن کے بیان کردہ 26 انبیاء میں انفرادی طور پر پائی جاتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں یکجا انفرادی طور پر ملتی ہیں.
پھر بقیہ آسمانی کتابوں کے جو بنیادی خصائص ہیں، کسی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا قانون بڑا سخت ہے، جو لا کی پروویژنز ہیں بڑی سیویئر ہیں، اس لیے کہ اس قوم کو اسی طرح کے قانون کی ضرورت تھی۔ کسی کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں قانون کے جو ہائر مورل آئیڈیل ہیں، برتر اخلاقی اساس ہے قانون کی، اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ کسی کتاب کی صفت یہ ہے کہ اس میں تعلق مع اللہ کو زیادہ بیان کیا گیا۔ کسی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مناجاتیں کر کے اللہ کے حضور اپنی بندگی کے احساس کو نمایاں کرنے پر زور دیا گیا۔ قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں سخت احکام بھی ہیں، نالائقوں کے لیے احکام سختی ہونے چاہیے۔ قرآن پاک میں مناجاتیں بھی ہیں۔ قرآن پاک کے پیغمبر نے جو مناجاتیں اور دعائیں سکھائی ہیں، اس کا مقابلہ دنیا کی کسی قوم میں کوئی اور روایت نہیں کر سکتی۔ مولانا ابوالحسن ندوی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ہم نے دعویٰ اکیڈمی میں شائع کی تھی، سیرت نبوی دعاؤں کے آئینے میں۔ اس میں مولانا نے یہ بتایا تھا کہ دعاؤں کی کیا حیثیت ہے اور سیرت النبی پر کس طرح سے اثر روشنی پڑتی ہے، دعاؤں کے ذریعے حضور کی شخصیت کو کیسے دیکھا جائے۔ دلچسپ چھوٹی سی کتاب ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس لیے اگر ان تہذیبوں کی روح قرآن پاک میں موجود ہے، جن پیغاموں پر وہ تہذیبیں قائم تھیں، اس کی روح قرآن پاک میں محفوظ ہے، تو قرآن پاک سے جو تہذیب ابھرے گی وہ ساری تہذیبوں کی جامع قرار پائے گی۔ پھر قرآن پاک اپنے بارے میں ایک چیز اور جو بار بار کہتا ہے، جو مغربی مستشرقین کی سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آسمانی وحی کا تسلسل ہے۔ جس طرح تورات، انجیل، زبور کتاب تھی، میں بھی ایک کتاب ہوں۔ ہر مستشرق، پچھلے 8-10 دنوں میں بہت سی کتابیں مستشرقین کی دوبارہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ہر مستشرق شکایت کرتا ہے کہ مسلمانوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کیا تو حضرت موسیٰ کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی، حضرت عیسیٰ کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی۔ بھائی محدثین نے کیا کوشش کی؟ تو قرآن ہی کہتا ہے، خود رسول اللہ نے کہا کہ میں انہی کے پیروکار ہوں، انہی کے نمونے کو لے کر چلنے والا ہوں۔ قرآن پاک کا صفحہ صفحہ ان پیغمبروں کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے یہ تو وہ چیز ہے جو ہر مسلمان کے رگ و پے میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی تہذیب جامع الحضارات ہے، جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، تمام ان آسمانی مذاہب اور پیغامات کی جامع ہے جن کی بنیاد پر تہذیبیں قائم ہوئیں، قدیم مذاہب کے تسلسل میں ہے، اور اس سے بڑھ کر اہم چیز اسلام سے پہلے کی جو تہذیبیں ہیں اور اسلام سے بعد کی جو تہذیبیں ہیں، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی نقطۂ وصل ہے تو وہ اسلامی تہذیب ہے۔ اس نقطۂ وصل ہونے کو مغربی مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ سارٹن نے اس پر بڑی بحث کی ہے اور کئی لوگوں نے اس پہ لکھا ہے۔ یہ بات کہ اگر اسلامی تہذیب نہ ہوتی تو جدید تہذیبوں کا ربط ماضی کی تہذیبوں سے نہیں ہو سکتا تھا، ماضی کی تہذیبوں کا ورثہ جدید تہذیب تک منتقل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات بہت سنی، علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اس طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی طرف بڑے عالمانہ اشارے کیے ہیں کہ اسلامی تہذیب کا تہذیبی رول کیا ہے۔ تہذیبی رول یہ ہے کہ جدید تہذیب وجود میں نہیں آ سکتی تھی اگر اسلامی تہذیب نہ ہوتی۔ اس تہذیب کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوا اور اس کی اساس مدینہ منورہ ہے۔ اس کی اساس وہ تہذیب اور ثقافت ہے جو ہجرت کے بعد قائم ہوئی۔ اس لیے اس تہذیب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ ایک علمی اہمیت مطالعہ سیرت کی، ابھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اسلام ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا۔ اس نئی تہذیب کی جن چیزوں پر اساس تھی اس میں عالمگیریت کا تذکرہ ہو چکا ہے، مساوات بشر کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تیسری اہم چیز یہ تھی جو علمی اعتبار سے انسان کی علمی اور فکری تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، شاید ایک نقطۂ تحول ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے انسانی تاریخ میں، انسان کی فکری تاریخ میں، وہ یہ کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ عقل اور نقل کے درمیان ایک توازن پیدا کیا۔ ماضی میں یا تو عقل پر زور تھا اور نقل کو لوگوں نے بھلا دیا، یونانیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، یا نقل پر زور دیا اور عقل کو بھلا دیا، ہندوؤں کی مثال ہمارے پڑوس میں ہے۔ اس لیے نہ مجرد نقل کی بنیاد پر کوئی کھڑا ہو سکا، نہ مجرد عقل کی بنیاد پر۔ اسلام نے پہلی مرتبہ عقل اور نقل ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کیا۔ پھر ایک بدوی معاشرے کو، ایک خالص بدوی معاشرے کو حضور نے ایک ایسا عالمگیر، عالمانہ، عاقلانہ
اور مہذب معاشرہ بنا دیا جو عقل اور نقل دونوں کے تقاضوں کو کامیابی سے لے کے چلا اور دنیا کے گوشوں میں اس نے پہنچا دیا. افتراق رنگ و نسل اور تمیز عنصری کو ختم کر کے ایک ایسی مساوات بشر قائم کر دی جس سے بڑھ کر نمونہ آج تک پیش نہیں کیا جا سکا، جس میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر ایک ناک کٹا ہوا حبشی غلام بھی امیر ہو تو اس کی اسی طرح پیروی کرو جیسے ابوبکر و عمر کی پیروی کرتے ہو. یہ بات آج تک دنیا حاصل نہیں کر سکی. آج بھی دنیا میں سارے دعووں کے باوجود کچھ لوگوں کو ویٹو حاصل ہے، کچھ لوگ زیادہ مساوات رکھتے ہیں بنسبت اوروں کے. پھر ایک بڑی بنیادی چیز جو علمی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا حقیقی مفہوم لوگوں کی رگ و پے میں اس طرح سے جاگزین کر دیا کہ کوئی بڑی سے بڑی گمراہی، بڑی سے بڑی آفت، بڑی سے بڑی مصیبت اس ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی. یہ نہ اسلام سے پہلے ہوا نہ اسلام کے بعد ہوا. لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید ایک ڈاکٹرینل ایشو ہے، ایک مسئلہ علم کلام ہے بقول علامہ اقبال کے. یہ محض علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ قوت کا نام ہے جو جب تک زندہ قوت تھی اس نے مسلمانوں کو متحرک رکھا. اس زندہ قوت کے مظاہر اور ثمرات و برکات اتنے بے شمار ہیں کہ اس پر گفتگو کے لیے الگ ایک محفل درکار ہے. لیکن ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں. اسلام سے پہلے بہت سی اقوام میں اور ہمارے پڑوس میں چونکہ واقع اس لیے ہم زیادہ واقف ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک تصور یہ اب بھی ہے، ماضی میں اور قوموں میں بھی تھا، کہ ہر وہ قوت جو کائنات میں نافع اور ضار ہے وہ الوہیت کے عناصر رکھتی ہے. نفع و ضرر الوہیت کا امتیاز ہے. اگر کوئی جانور کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ یقیناً الوہی صفات رکھتا ہے. کسی دریا کے پانی سے لوگ متمتع ہو رہے ہیں تو وہ دریا الوہی صفات رکھتا ہے. کسی درخت کی چھاؤں اور پھل سے لوگ غذا اور دوا حاصل کر رہے ہیں تو وہ درخت الوہی صفات رکھتا ہے. اس طرح ہوتے ہوتے کوئی 3 کروڑ دیوتا ہمارے پڑوس میں بن گئے. دنیا کی مختلف اقوام میں یونانی جو بڑے علم و فن کی معراج پر بتائے جاتے ہیں، علم و حکمت کا ہر موتی یونان کی کان سے نکلتا ہے اہل مغرب کی نظر میں، وہاں ہر چیز کے الگ الگ دیوتا. آج کل جو بہت ساری اصطلاحیں مروج ہیں یہ سب یونانی دیوتاؤں کے نام ہیں، جن کو ہمارے یہاں بھی فخریات دکانوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اسکولوں کے نام رکھے جاتے ہیں. بہت سارے الفاظ یونانی ہیں، یہ سب دیوتاؤں کے نام ہیں. آگ کا دیوتا الگ ہے، کھیلوں کا دیوتا الگ ہے، اور فلاں کا دیوتا الگ ہے، فلاں کا دیوتا الگ ہے. یہ سارے دیوی دیوتا ہمارے یہاں بھی آج تک مروج ہیں. یہ تصور کیوں پیدا ہوا؟ اگر یہ تصور ہو کہ ہر وہ چیز جو نافع اور ضار ہے وہ دیوتا ہے تو دیوتا کو کوئی کاٹ کے تحقیق نہیں کرتا. دیوتا تحقیق کے موضوع نہیں ہوتے. دیوتا احترام کا مرکز ہوتے ہیں، تحقیق کا موضوع نہیں ہوتے. احترام اور تحقیق 2 الگ الگ چیزیں ہیں انسان کے مزاج کے اعتبار سے. اگر آپ میڈیکل سائنس کے طالب علم ہوں اور آپ کو کسی لاش کو چیر پھاڑ کرنا ہو اور خدا نخواستہ والدہ کا انتقال ہو جائے تو آپ والدہ کی لاش کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. والد کا انتقال ہو جائے تو والد کی لاش کو چیر پھاڑ کے طبی تربیت کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ احترام اور عقیدت وابستہ ہے. دوسرے کی لاش کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس لیے کہ وہاں احترام اور عقیدت وابستہ نہیں ہے. تو جہاں احترام اور عقیدت ہو وہاں تحقیق نہیں ہوتی. اس سے یہ پتہ چلا. تو اگر گنگا اور جمنا دیویاں ہیں تو گنگا اور جمنا میں تحقیق نہیں ہو سکتی. اگر بادل دیوی ہیں تو بادلوں پہ تحقیق نہیں ہو سکتی. چاند اور سورج اگر دیوتا ہیں، چندر بنسی اور سورج بنسی، تو ان پہ تحقیق نہیں ہو سکتی. تحقیق تو اس پہ ہو سکتی ہے جس کو آپ توڑ پھوڑ کے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہوں. قرآن پاک نے جب توحید سکھائی تو یہ بھی کہا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. اس کو دیکھو، توڑو پھاڑو، مطالعہ کرو، اس کو استعمال کرو، اپنے مقصد میں لاؤ. اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علوم و فنون کی تحقیق اور علوم و فنون کی تحقیق میں ایک نئے دور کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم توحید کی وجہ سے ممکن ہوا. اگر یہ توحید کی دعوت نہ ہوتی اور اتنے شدت، جامعیت
اور گہرائی اور گہرائی کے ساتھ نہ ہوتی تو تحقیق کے وہ راستے نہیں کھل سکتے تھے جو بعد میں کھل گئے۔ مطالعہ سیرت کی علمی اہمیت یہ تھی۔ اب مطالعہ سیرت کی اہمیت دور جدید کے لیے کیا ہے؟ دور جدید سے مراد آج کل کی 12 قوتیں، آج کل جو لوگ کار فرما ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا مشرق و مغرب مسلمانوں کے در پہ ہے۔ مسلمانوں کو نہ مشرق میں چین ہے نہ مغرب میں چین ہے۔ مشرقی طاقتیں، مغربی طاقتیں دنیا اسلام کی بدخواہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی امر واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ مشرق والے کچھ کر سکتے ہیں نہ مغرب والے کر سکتے ہیں۔ مشرق اور مغرب دونوں کو دنیا اسلام سے معاملہ کیے بغیر چارہ کار ہے نہیں۔ نہ اس 1 ارب 20 کروڑ قوم کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے بغیر معاملات چلائے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ 250-300 برس سے دبا کے اور نظر انداز کر کے معاملات کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود یہ ایسا پیغام ہے جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور جو شخص نیک نیتی سے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، میں ذاتی طور پر کئی ایسے حضرات سے، مغربی حضرات سے واقف ہوں جنہوں نے کسی منفی نیت سے، منفی عزائم سے اسلام کے مطالعے کا آغاز کیا، لیکن ان منفی عزائم کے باوجود اسلام کے پیغام نے ان کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ ہم اور آپ سے بہتر مسلمان بن کے اس مطالعے کے نتیجے میں تیار ہوئے۔ یہ بھی اپنی جگہ ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اہل مغرب کے سامنے اپنے کو کس طرح پیش کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو ریاست اور حکومت کی بڑی یاد آتی ہے۔ ریاست اور حکومت اسلام کا مقصد نہیں ہے، اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے خالص مذہبی اور دینی تعلیم رہی، پھر اخلاقی تربیت ہوئی، پھر اسلامی معاشرت وجود میں آئی، پھر اسلامی تہذیب وجود میں آئی، پھر اس اسلامی تہذیب کے تحفظ کے لیے ریاست کی ضرورت پیش آئی۔ آج مسلمان ریاست سے شروع کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلامی تہذیب مرجھا چکی ہے، اسلامی معاشرت کمزور پڑ چکی ہے، اسلامی اخلاق نہ ہونے کے برابر ہے، لوگوں کی دین اور مذہب سے وابستگی صرف جذباتی حد تک رہ گئی ہے۔ جب مسلمان آغاز کرنا چاہتے ہیں انتہا سے، تو مسلمانوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر جو مسلمانوں کا ملی ضمیر اور اجتماعی خمیر ہے، اس کی بنیاد مذہب ہے، چاہے کوئی ظاہر میں کتنا ہی سیکولر معلوم ہو، لامذہب معلوم ہو، لیکن اس کا ضمیر اور خمیر مذہب کی اساس سے اٹھا ہے۔ کبھی نہ کبھی مذہبی اساس اس کی سامنے آتی ہے اور اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس لیے مغرب اور مشرق کی طاقتوں کے لیے ناگزیر ہے کہ دنیا اسلام کے مزاج اور ضمیر اور خمیر کو سمجھنے کے لیے اساس کا مطالعہ کریں۔ اساس اور بنیاد قرآن مجید، سنت اور سیرت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس اساس کا مطالعہ کیے بغیر مسلمانوں سے کوئی معاملہ ان کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات خوشی کی ہے کہ اب مغرب میں سیرت کا مطالعہ سنجیدگی سے ہو رہا ہے۔ پرانے تعصبات، اس پر آگے گفتگو میں بات ہوگی، پرانے تعصبات ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں یا کم از کم کمزور پڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ پرانے تعصبات کو علمی اعتبار سے سسٹین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے زیادہ حقیقی اور زیادہ بہتر مطالعے کی طرف وہ آ رہے ہیں۔ آخری بات، مطالعہ سیرت ایک روحانی ضرورت بھی ہے۔ روحانیات میں بنیادی سوال ہر مذہب میں یہ رہا ہے کہ جز کل کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، فرد اپنے خالق اور مالک کی طرف رجحان رکھتا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے، جس کو آپ وصال کے لفظ سے یاد کریں، لقاء کے لفظ سے یاد کریں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ لیکن یہ جز کا کل کی طرف لوٹنا، اس کی شکل کیا ہو؟ اس کی بنیادی شکل تو ذات باری سے تعلق اور محبت ہے۔ یہی روحانی شخصیات کا ہدف رہا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں ذات باری سے محبت اور تعلق کی بنیاد کو مضبوط بنائیں۔ جو جتنا زیادہ مضبوط بنا سکا اتنا زیادہ روحانی معاشرہ قائم کر سکا۔ بہت سے فلسفے اور نظریے اسی بنیاد پر سامنے آئے کہ ذات باری کے لیے محبت اور تعلق کی اساس کو کیسے گہرا کیا جائے۔ دنیا کے مختلف مذاہب واسطوں کی تلاش میں رہے،
مظاہر کی تلاش میں رہے، کوئی بتوں کے ذریعے پہنچنا چاہتا تھا، کوئی صفات کے ذریعے پہنچنا چاہتا تھا، کوئی کسی اور ذریعے پہنچنا چاہتا تھا. لیکن یہ بات کہ ذات باری سے محبت کا ایک مظہر ہے وہ ذات رسالت مآب سے محبت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حضور کا اتباع، ذات رسالت مآب کا اتباع ذات باری سے محبت کا واحد طریقہ اور واحد ثبوت ہے. یہ ایک ایسی کنجی ہے جو قرآن پاک نے روحانی کامیابی کے لیے دی ہے اور جو سیرت کے مطالعے کو انسانوں کے لیے ناگزیر کرتی ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یہ مختصر اشارات تھے سیرت کے مطالعے کی اہمیت اور ضرورت پر. کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی علم سیرت کے ایک عمومی تعارف پر. عمومی تعارف میں کئی چیزیں آج بھی آ گئیں، لیکن سیرت اتنا بڑا وسیع میدان ہے کہ اس سے زیادہ بھرپور تعارف کی ضرورت ہے. کل کی گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ سیرت کا اسپیکٹرم یا کینوس کتنا وسیع ہے. جو میں نے کہا کہ ایک لینڈ اسکیپ ہے پورا، تو وہ لینڈ اسکیپ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.